نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ وار گفتگو میں تیسرے مرحلے پر اظہار خیال کر رہے ہیں، اور آج کی گفتگو میں اس قرآن مجید کی تلاوت کی گئی 2 آیات کریمہ کی تفسیر میں کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی گفتگو کا موضوع اور ہماری سوچ بچار کا مرکز و محور آج یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت پر خوشی منانا، جس کو میں نے کہا کمیموریشن بھی ہے اور سیلیبریشن بھی ہے، خوشی منانا، اس کی حیثیت قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے؟ تو ہم اس پر نص قرآنی کی روشنی میں آج بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کا براہ راست تعلق نعمت الہیہ کے دن یا نعمت الہیہ کے نزول پر خوشی منانا اور اس کا تعلق میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم کرنا ہے۔ یہ تلاوت کی گئی آیات 11ویں پارے کی ہیں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور ان تمام بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت۔ یہ سارے لقب اور سارے وصف قرآن مجید کے بیان کیے گئے۔ نزول قرآن کا ذکر اللہ رب العزت نے یوں کیا ہے کہ یہ قرآن تمہارے پاس اترا ہے، اتارا گیا ہے، یہ اللہ کی نصیحت آ گئی ہے، یہ تمہارے دلوں میں، روحوں میں چھپی ہوئی روحانی بیماریوں کی شفا آ گئی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ رحمت۔ اب تو اس پہلی آیت کریمہ میں اشارہ نزول قرآن کی طرف ہے۔ اب اگلی آیت بڑی قابل توجہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب فرما دیجئے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اوپر کی آیت میں 4 اوصاف بیان کر کے قرآن مجید کے نازل ہونے اور دنیا میں اتارے جانے کا ذکر صراحت کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے، قل، فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، اب تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے نصیحت بن کر، یہ جو تمہاری روحانی امراض کی شفا آ گئی ہے، یہ جو آسمانی ہدایت آ گئی ہے، ہدایت ربانی، اور یہ اہل ایمان کے لیے رحمت تمہارے پاس اتر آئی ہے، یہ کس کی وجہ سے آئی ہے، اس کا سبب کون ہوا ہے، کس کے واسطے سے آئی ہے، اس کا باعث کون بنا ہے؟
فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے تمہیں نصیب ہوئی ہے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ یہ میں بریکٹ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ قرآن کا ان شانوں کے ساتھ اترنا یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہوا ہے۔ یہاں ایک ٹرم بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے تمہیں ملا ہے یہ قرآن۔ سو یہ جو تمہیں اللہ کے فضل اور رحمت کے باعث تم پر نعمت ہوئی، فَلْيَفْرَحُوا، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشی منائیں۔ یہ لفظ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا یہ قرآن کا حکم ہے، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس فضل الہی اور رحمت الہی پر خوشی منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سارے مال و دولت سے یہ خوشی منانا کہیں بہتر ہوگا جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ تھی۔ اب ان سے جو بات استنباط ہو رہی ہے وہ یہ کہ پہلی آیت میں قرآن کے اترنے کا ذکر ہے، دوسری آیت میں اس ہستی کا ذکر ہے اور اس ہستی کی طرف اشارہ ہے جو باعث نزول قرآن ہوئی ہے، جو واسطہ نزول قرآن بنی ہے، جس کے سبب سے، جن کے وسیلے سے، جن کے ذریعے سے قرآن جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا ہوئی۔ تو جو قرآن کے نزول کا باعث بنا ہے اس ہستی کو اللہ رب العزت نے آگے اپنا فضل اور اپنی رحمت قرار دیا ہے کہ یہ قرآن کا اترنا تم پر اللہ کے اس فضل اور اللہ کی رحمت کے صدقے سے ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہوا ہے، اس کے باعث ہوا ہے۔ سو فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ، پس اس فضل الہی اور رحمت الہی کی وجہ سے تم خوشی مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ یہ مال و دولت کو جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے۔ اب اس پر ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید نے پہلی آیت میں قرآن کا ذکر کیا، دوسری آیت میں صاحب قرآن کا ذکر کیا جو وجہ نزول قرآن بنا۔ اب یہ لفظ قل بفضل اللہ و برحمتہ، تو 2 شانوں کو جمع کیا کہ یہ اللہ کے اس فضل کی وجہ سے ہے اور اس کی رحمت کی وجہ سے، گویا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو یکجا بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں فضل اور رحمت کو اکٹھا بیان کرنا سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 64 میں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لوگو اگر تم پر اللہ کا یہ فضل نہ اترتا اور اللہ کی رحمت تمہیں یہ نصیب نہ ہوتی جو بعثت محمدی کی شکل میں تمہیں عطا کی گئی تو تم یقیناً خسارے میں چلے جاتے۔ پھر قرآن مجید کی سورہ نساء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو، آپ کی ولادت کو، دنیا میں آپ کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمت اور رحمت اور اپنے عظیم فضل سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی جو بعثت محمدی، ولادت محمدی اور حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی شکل میں تم پر ہوئی نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم یقیناً شیطان کی پیروی میں چلے جاتے، گمراہ ہو جاتے، سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے۔ اب یہ جو حکم الہی ہے اس کو قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی بعثت کے ذکر میں اس کو پھر اس کی تصریح کی گئی۔ میں سورہ جمعہ کو کوٹ کر رہا ہوں، آیت نمبر 2 سورہ جمعہ، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اس سے پہلے بہتر ہے کہ سورہ آل عمران کا مطالعہ کر لیں۔ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ پاک اپنے احسان کو جتلا رہا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر، کیا کہ
کہ ان میں اللہ رب العزت نے انہی کی جانوں میں سے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان میں سے اس دنیا میں تشریف لانا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان عظیم کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس سے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور انوار قرآن نصیب ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے آقا علیہ السلام ہمارے قلوب اور ہمارے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں، ہمیں قرآن کی تعلیم کے ذریعے اندھیروں سے نکال کے علم کا روشنی عطا کرتے ہیں اور ہمیں پھر حکمت اور دانائی عطا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے جو کچھ انسانیت کو ملا، اللہ رب العزت نے اس وجہ سے حضور کی دنیا میں تشریف آوری کو اپنا احسان عظیم کہا۔ اب وہی فضل اور رحمت اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اب سورہ جمعہ کی طرف آئیے، فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ قوم میں اپنے رسول کو مبعوث کیا کہ وہ تلاوت آیات کرے، وہ ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں، وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت اور دانائی دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب اس کے ساتھ اگلی آیت متصل مضمون چل رہا ہے، فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ کرم صرف ان لوگوں پر نہیں ہے جن کے جھرمٹ میں اللہ کا محبوب اترا ہے، جن کی سوسائٹی میں حضور کی بعثت ہوئی ہے، فرمایا نہیں، ان کے بعد آنے والے لوگ جو آج صفحہ ہستی پر نہیں ہیں وہ بھی اس کرم اور اس فیض میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم انسانیت میں اس رسول کا تشریف لانا، یہ لوگوں اللہ کا فضل ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کو اللہ نے اپنا فضل عظیم قرار دیا ہے۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کی تلاوت کے بعد اب میں ائمہ تفسیر کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اس آیت کریمہ کی تفسیر واللہ ذو الفضل العظیم کہ کیا ہے، فرمایا کہ اللہ کا جو فضل عظیم ہے وہ فرمایا والنبوۃ علی محمد وَيُقَالُ بِالْإِسْلَامِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيُقَالُ بِالرَّسُولِ وَالْكِتَابِ عَلَى خَلْقِهِ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا، اسلام کو اور حضور علیہ السلام کو، کہ وہ اللہ کی مخلوق میں حضور تشریف لائے اور حضور اپنے ساتھ قرآن کو لے کر آئے۔ اب دیکھیے وہ دونوں آیتیں اپنے معنی میں جمع ہو گئیں کہ پہلی آیت میں اللہ نے قرآن کو ان شانوں کے ساتھ اترنے کا بیان کیا، دوسری آیت میں وجہ نزول قرآن، واسطہ وحی الہی کو بیان کیا کہ جن کے صدقے سے اس قرآن کی نعمت ملی۔ تو وہ فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، حضور کا اس مخلوق میں آنا اور پھر حضور پر اس کتاب کا اترنا۔ اور اب اس تفسیر کو جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر الجلالین میں روایت کیا ہے، اسی کو امام خازن نے اپنی تفسیر لباب التعویل میں بیان کیا۔ واللہ ذو الفضل کہ فضل عظیم کیا ہے، فرمایا علی خلقہ حیث ارسل فیہم رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شان کے ساتھ یہ اللہ کے فضل سے مراد یہ ہے کہ اس نے لوگوں میں اپنے رسول محمد کو نازل فرمایا، اور حضور کا تشریف لانا یہ انسانیت پر فضل عظیم ہے۔ اسی کو علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس کو روایت کیا، فرمایا کہ وَقَوْنُهُ رَسُولًا فِي الْأُمِّيِّينَ وَمِن بَعْدِهِمْ مُعَلِّمًا مُزَكِّيًا، حضور علیہ السلام کا امیین میں آنا اور وہاں کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے معلم اور مزکی بن جانا، فرمایا ذالک الفضل العظیم، حضور کی تشریف آوری ہی فضل عظیم ہے۔ اسی آیت کریمہ پر امام العقائد علامہ نسوی نے تفسیر مدارک التنزیل میں بیان کیا کہ ہوا ان یکون نبی ابناء اسرہ و نبی ابناء اصول الغبابر، یہ جو فضل ہے اللہ کا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت کے تاج کو پہن کر اس دنیا میں تشریف لانا اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی کو علامہ زمخشری نے الکشاف میں بیان کیا،
اسی کو امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں بیان کیا، فرمایا ما آتاہ اللہ محمدا من النبوۃ العظیمہ وما خص بہ امتہ من بعثتہ، اللہ تعالیٰ نے جو شرف حضور کو عطا کیا نبوت کی شکل میں، اور حضور کی تشریف آوری کے ساتھ جو کرم حضور نے حضور کی امت پہ کیا اللہ نے، اس کو اللہ نے فضل عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ اسی کو امام ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں اشارہ کیا، فرمایا ذالک اشارۃ الی بعثتہ، یہ فضل عظیم کا جو ذکر ہے یہ حضور کی بعثت اور تشریف آوری کی طرف اشارہ ہے۔ اسی کو امام ابن جوزی نے زاد المسیر میں روایت کیا، اسی کو مصر کے عظیم عالم شیخ احمد مصطفیٰ المراغی نے تفسیر المراغی میں روایت کیا، اسی کو علامہ طبرسی نے روایت کیا، اسی کو مصری مفسر شیخ طنطاوی جوہری نے روایت کیا، کہا واللہ ذو الفضل العظیم فاذا کان محمد قد ارسلتہ الیکم ایھا الامیون والی من یاتی بعدکم، اے امی ان پڑھ لوگو، میں نے جو اپنے رسول کو تمہارے پاس بھیجا ہے، یہی رسول کا تمہارے پاس آنا میرا فضل عظیم ہے۔ وہ جو فضل اور رحمت دو کا ذکر تھا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ جو سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہوا ہے، اس اللہ کے فضل اور رحمت کی آمد پر فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ۔ خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب فضل اور رحمت کو جو جوڑ دیا گیا، تو جہاں فضل اور رحمت کا اکٹھا ذکر کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے حضور کی تشریف آوری اور حضور کے ساتھ قرآن کی تشریف آوری ہے۔ عن ابن عباس فرمایا ان الفضل العلم والرہبۃ محمد، کہ فضل سے مراد علم ہے جو قرآن کی صورت میں حضور پر اترا، اور رحمت سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے، تو اس کے اوپر فرمایا فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ۔ واخرج الخطیب ابن عساکر، انہوں نے تفسیر کی کہ الفضل بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ فضل حضور کی آمد کی شکل میں ہے، اسے علامہ آلوسی نے روایت کیا۔ اسی کو امام سیوطی نے الدر المنصور میں روایت کیا اور فرمایا کہ فضل اللہ العلم ورحمتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیث قال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، چونکہ اللہ نے حضور کو اپنی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور فضل وہ علم ہے جو قرآن کی شکل میں حضور پر اترا ہے، اور رحمت ذات مصطفیٰ ہے جس نے پوری انسانیت کو گمراہی سے نکال لیا ہے۔ فرمایا اس فضل الہی اور رحمت الہی کے یکجا ہو کے آنے پر خوشیاں مناؤ۔ اس کو دحاق سے نے امام حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت کیا ہے، پھر اس کو دیگر مفسرین نے کثرت کے ساتھ، ابن جوزی نے اس کو روایت کیا، دیگر مفسرین نے، اور امام طبرسی نے بڑی ایک پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا اس آیت کے تحت، فرمایا اے قل لہؤلاء الفرحین بالدنیا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی نعمتوں پر خوشیاں منانے والوں کو بتا دو، قل اے میرے حبیب، دنیا کی نعمتوں پر، دنیا کی لذتوں پر، جو دنیا کی نعمتوں پر، دنیا کی آسائشوں پر، راحتوں پر اور دنیا کے ایونٹس پر خوشیاں مناتے ہیں، الفرحین بالدنیا، ان کو بتا دو میرے حبیب کہ اگر تم خوشی منانا ہی چاہتے ہو، اذا فرحتم بشیء، اگر تمہیں کسی شے پر خوشی منانا ہی ہے تو فرمایا فافرحوا بفضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر خوشی منانی ہے تو پھر اللہ کے اس فضل پر خوشیاں مناؤ، اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ کون سی؟ بے انزال حاضر القرآن و رسال محمد علیکم، وہ جو قرآن آیا ہے مصطفیٰ پر، اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں، اس سے بڑا نہ کوئی خدا کا فضل ہے، اس سے بڑی نہ کوئی خدا کی رحمت ہے، اور اس سے بڑی نہ کوئی کائنات کی نعمت ہے جس پر خوشی منائی جا سکے۔ فرمایا خوشی منانا ہے تو حضور کی آمد پر اور قرآن کے نزول پر خوشی مناؤ۔ اسی کو حضرت قتادہ نے روایت کیا، اسی کو حضرت مجاہد نے روایت کیا، اسی کو امام ابو جعفر محمد حضرت امام محمد الباقر نے روایت کیا۔ فرمایا فضل اللہ رسول اللہ، حضور کی تشریف آوری اللہ کا فضل ہے، یہی رحمت ہے، یہی نعمت ہے۔ کسی نے خوشی منانی ہے تو فرمایا خوشی منانے کا موقع حضور کی تشریف آوری کا ہے۔ اب یہ جو چیز بیان ہوئی اس کو جب سامنے رکھ لیں تو اب اس کی روشنی میں آیت کریمہ توجہ طلب ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت سب سے بڑی کائنات میں جو آئی وہ دو ہیں، حضور کا وجود مسعود
اور حضور کے ذریعے جو انسانیت کو قرآن کی ہدایت ملی یہ قرآن، تو پتہ چلا دو چیزوں پر خوشی منانے کا حکم ہے۔ ایک جشن نزول قرآن منایا کرو، نزول قرآن پر شکرانہ کیا کرو، نزول قرآن پر فلیفرحوا خوشی منایا کرو، اور ایک آمد مصطفیٰ پر شکرانہ کیا کرو اور آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منایا کرو۔ فلیفرحوا کے مورد دو ہیں، چونکہ فضل و رحمت کا اطلاق یا قرآن کے نزول پر ہے یا بعثت اور ولادت مصطفیٰ پر ہے، اس لیے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے دو موقع فرمایا کہ یہ خوشیاں منانا ہے تو نزول قرآن پہ مناؤ اور آمد مصطفیٰ پہ مناؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آمد مصطفیٰ پر اس لیے بڑھ کر کہ قرآن کا نزول بھی حضور کے تصدق سے ہوا۔ اب قابل توجہ یہ بات ہے، حکم الہی ہے فلیفرحوا خوشیاں مناؤ، فرحت مناؤ، فرحت یہ بھی ہو سکتا تھا فلیسجدوا اس اللہ کے فضل و رحمت کی آمد پر سجدے کرو، فلیعبدوا عبادت کرو، فلینفقوا صدقہ خیرات کرو، کوئی حکم ہو سکتا تھا۔ الغرض جس طریقے سے بھی شکرانہ، یہ سب شکرانے کی شکلیں ہیں، عبادت کی تو شکرانے کی شکل ہے، ذکر کیا شکرانے کی شکل ہے، تحدیث نعمت کی شکرانے کی شکل ہے، سجدہ ریزی کی شکرانے کی شکل ہے، ینفقوا انفاق اور صدقہ خیرات کیا شکرانے کی شکل ہے۔ بے شک حضور کی آمد پر شکرانے کی یہ ساری شکلیں عبادت ہیں، مگر اس آیت کریمہ میں ان سے بڑھ کر حکم ہے، اور وہ ہے فلیفرحوا شکرانہ تو ادا کرو مگر اس سے بڑھ کر آمد مصطفیٰ پر خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا کا حکم اس طرح جیسے تم اپنی آزادی کے دن مناتے ہو، ہم قیام پاکستان پر شکرانہ بھی کرتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، ہم یوم آزادی پر شکرانہ بھی کرتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ سعودی عرب ہو یا پورا عالم عرب اپنی مملکت کے قیام کے دن کو العید الوطنی کے طور پہ مناتے ہیں، شکرانہ بھی کرتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، العید الوطنی کہتے ہیں۔ کسی عرب دنیا میں جس دن تاج پوشی ہوئی بادشاہ کی اسے یوم العید الجلوس مناتے ہیں کہ آج کے دن اس کی تاج پوشی ہوئی، آج کے دن وہ تخت پر بیٹھا۔ تو پوری دنیا عرب، دنیا اسلام، دنیا انسانیت نیشنل ڈے مناتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، اس لیے کہ اس دن انہیں آزادی ملی، نجات ملی، حکومت کا قیام ہوا، سلطنت قائم ہوئی، ملک بنا، پاکستان کا قیام ہوا۔ تو فرمایا کہ جس طرح تم خوشیاں مناتے ہو یہ سب جائز ہیں، اگر اس کا قرآن سے اس آیت کے ساتھ تعلق نہ بنایا جائے گا اور اسلام میں اس کا معنی متعین نہ کیا جائے گا، اسے صرف ہسٹوریکل اور کلچرل چیز سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین اور اسلام اور شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں قیام پاکستان کے جشن منانا ناجائز ہو گیا، یوم آزادی کی خوشیاں جشن منانا حرام ہو گیا، عربوں کا عید الجلوس منانا حرام ہو گیا، عربوں کی العید الوطنی ہر عرب ملک میں منائی جاتی ہے، حرام ہو گیا۔ تو صاف ظاہر ہے قرآن اور اسلام خاموش تو نہیں رہتا، پوری کی پوری امت اور قومیں اپنے آزادی اور قیام مملکت کے دن کی خوشیاں جشن منا رہے ہیں۔ آفٹر آل اسلام کا کوئی تو پوائنٹ آف ویو ہوگا، اسلام اس کے بارے میں کوئی تو موقف دے گا، یا جائز کہے گا یا ناجائز کہے گا۔ اسلام کی تعلیمات ہر شے پہ حاوی ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ان تمام خوشیوں کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ نعمت الہی کے دن ہیں، یہ تمہارے پر اللہ کی رحمت کے دن ہیں، اور یہ سب فرع ہیں، برانچز ہیں اس حکم الہی کے، کہ جس دن اللہ کی تمہیں کوئی رحمت ملے کسی بھی شکل میں، کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے، اللہ کا تم پر کسی بھی شکل میں کوئی انعام اور احسان ہو، خواہ ملک عطا کر دیا، خواہ آزادی عطا کر دی، فلیفرحوا تو تم شکرانے بھی کرو، خوشی بھی مناؤ۔ تو احباب مکرم، جب طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر، چھوٹی چھوٹی راحتوں پر اور رحمتوں پر خوشیاں جشن منانا جائز ہو گیا، تو اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمت اور خوشی کیا ہوگی کہ جس دن وہ ذات اقدس کی ولادت ہوئی جس کی خاطر پوری امت کو ایمان کی نعمت ملی، اسلام کی نعمت ملی اور قرآن کی نعمت ملی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بڑی تنبیہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا قل، میرے حبیب فرما دیں۔ قل ایک تاکید کا لفظ ہے، قرآن مجید میں جو حکم قل سے شروع ہو اس حکم کے ساتھ ایک اضافی تاکید آ جاتی ہے تاکہ بطور خاص لوگوں کو اس حکم کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، ہمتن گوش ہو جائیے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، قل سے شروع کیا۔ تو جب حضور کی آمد اور ولادت پر خوشی منانے کا ذکر ہے، فرمایا قل بفضل اللہ، فرما دیجئے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ اہم حکم آ رہا ہے۔ پھر فرمایا بفضل اللہ،
یہ جو با حرف جار آیا ہے، جار اور مجرور، یہ بھی ایک تاکید کا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ کے اس فضل کے سبب سے، پھر فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ، بات ختم نہیں کی، فرمایا اور اللہ کی اس رحمت کے سبب سے۔ آپ غور کریں کتنا ریپیٹڈلی طرح طرح بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے احکام آ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ کے اس فضل کے باعث، اللہ اور اس اللہ کی رحمت کے باعث کیا کریں؟ فا کا جو حرف ہے اس کا معنی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کسی چیز کو مینڈیٹری کرنے کے لیے آتا ہے کہ لازماً ایسا کرو، یہ منشا الہی ہے۔ فَبِذَالِكَ، پھر با کا حرف جار لگایا، ذالکا، فرمایا اس خاص فضل اور رحمت الہی پر جو تم پر ہوا ہے، اس کا اپنا آنا اور اس کے صدقے قرآن کا اتارا جانا، فَبِذَالِكَ، اس فضل و رحمت الہی پر، فَلْيَفْرَحُوا، پھر لوٹا کر 7ویں درجے میں فا آیا کہ ضرور بالضرور خوشیاں مناؤ۔ پھر فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تمہارے مال و دولت کو جمع کرنے سے بھی بدرجہ بہتر ہیں۔ اس آیت کریمہ نے جس قدر تاکیدات کو ایک مقام پہ جمع کر دیا ہے، یہ منشا الہی بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی ولادت و بعثت تمہارے نزدیک اللہ کی نعمت ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت و بعثت اگر تمہارے نزدیک انسانیت پر اللہ کا فضل ہے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری دنیا میں اگر تمہارے نزدیک اللہ کی رحمت ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ تو جشن میلاد النبی منانا عین قرآن مجید کی اس نص کے تحت ہے، اس لیے کہ جہاں اس کے تحت جشن نزول قرآن کا منانا جائز ہوگا، اسی طرح وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے دیگر نعمتوں اور خوشیوں کے ملنے پر بھی خوشی منانا جائز ہوگا، اور ساری خوشیوں کے جشنوں سے اوپر وہ جشن ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل خاص، اپنی رحمت خاص کی شکل میں دنیا پہ اتارا، اور وہ وجود مصطفیٰ تھا، حضور کی تشریف آوری تھی، حضور کی ولادت و بعثت تھی۔ اللہ نے اس پر فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، مومنو اگر تمہیں میرے محبوب کی ولادت و بعثت پہ خوشی ہے، جس نے تمہیں شرک کے اندھیروں سے نکال لیا ہے، جس نے گری ہوئی انسانیت کو عظمت اور بلندی سے ہمکنار کر لیا ہے، جس نے بھولی بھٹکی انسانیت کو خدا آشنا کر دیا ہے، جس نے 360 بتوں کے سامنے سر جھکانے والے لوگوں کو ایک وحدہ لا شریک کا بندہ بنا دیا ہے کہ تم عمر بھر اس نبی کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس کی نعمت کا تصور نہیں کر سکتے کہ جس کے آنے سے اللہ رب العزت نے کتاب آخری نازل کر دی ہے، اور جو دنیا سے لے کر قیامت کے دن تک جس کا وجود تمہارے لیے باعث شفاعت و مغفرت ہوگا۔ فرمایا اس سے بڑی بھی کوئی میری نعمت ہے، اس سے بڑا بھی کوئی میرا فضل ہے، اس سے بڑی بھی کوئی میری رحمت ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر سب سے بڑا فضل اور رحمت میری تم پر یہ ہے تو پھر اس کی وجہ سے، اس کی آمد کی وجہ سے تم خوشیاں منایا کرو۔ تو میلاد النبی کا جشن منانا یہ حکم الہی ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تعمیل ہے۔ اگلے نشست میں انشاءاللہ تعالی اب ہم احادیث نبوی کی روشنی میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔